السلام علیکم دوستوں ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 30 جنوری جمعرات، میں امپورٹنٹ انفارمیشن ہے اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ٹریول کر رہا ہوں اسلام آباد سے لاہور کی طرف، گاڑی میں ہوں۔ ہو سکتا ہے آڈیو ٹھیک نہ ہو، تھوڑا جرک بھی ہو، تو اس کی میں پیشگی آپ سے معذرت کرتا ہوں، لیکن دو تین جو سٹوریز ہیں وہ بڑی اہم ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا۔ آپ سن ہی چکے ہوں گے۔ ایک تو جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بظاہر ایک نیا فراڈ کیا ہے، یہ کہہ کے کہ جناب ایک نیا مڈل ایسٹ پیس پلان ہے، وہ کچھ اس پہ بات کریں گے کہ وہ بیسیکلی کیوں اس کی ضرورت پیش آئی، یہ بات کرنے کی ٹرمپ کو کس وجہ سے مجبور ہوا، اور یہ جو ایک نیا دھوکہ فراڈ کرنے کی اس نے بات کی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا، پاکستان کی پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ کس طرح معاملات جو ہیں وہ کس طرح جا رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ تقریباً کوئی 15 سے 20 ارب روپیہ صرف 3 افراد کی سیکیورٹی پر پاکستان کے قومی خزانے سے خرچ کیا گیا۔ وہ 3 افراد کون ہیں اور کیا ان کو خطرہ تھا؟ 20 ارب روپیہ ان کی سیکورٹی پر، جو غریب عوام کے لیے پیسہ جو پاکستان کے خزانے میں تھا، وہ میں کہانی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن جو میں ابتدا کر رہا ہوں وہ میں آپ سے ایک غریب آدمی کی کہانی ہے، اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ زندہ لاکھ کا اور مرا ہوا 1.25 لاکھ کا، یا جسے آپ یہ کہیں کہ جب خدا دیتا ہے تو چھپڑ پاڑ کے دیتا ہے، تو وہ ایک امریکہ میں ایک کہانی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک گھڑی ایک امریکی نے خریدی 1974 میں، جس کی قیمت تھی $345۔ اتنی اماؤنٹ میں اس نے خریدی۔ اب جب وہ ایک اینٹیک شو میں گیا ہے جہاں پر پرانی چیزیں بیچی جاتی ہیں، تو اور اس کو کلیکٹرز آئٹم بھی ہم بولتے ہیں، تو وہاں پر اس کی قیمت آپ سن کے دنگ رہ جائیں گے کتنی لگی ہے۔ وہ شخص بھی یہ سن کے بے ہوش ہو گیا۔ $7 لاکھ، وہ گھڑی جو اس نے 1974 میں $345 میں خریدی تھی، رولیکس واچ، اس کی پرائس اب $7 لاکھ۔ تو یہ آپ وہی پھر بات ہوئی نا کہ خدا جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ اب آپ اس کی کہانی سن لیں۔ تھائی لینڈ میں تھا، امریکی ایئر فورس کا وہ ملازم تھا، پیسے نہیں تھے، گھڑی خریدنا چاہتا تھا، بڑی کوشش کی، نہیں خرید سکا۔ بالآخر 1974 میں اس نے آرڈر کیا، کیونکہ یہ جو $345 تھے یہ اس کی اس وقت کی ماہانہ تنخواہ بنتی ہے، تو وہ اس نے اپنی تنخواہ جوڑ کے وہ گھڑی لی، لیکن اس کے بعد اس نے اس کو پہنا نہیں، اور اس کو بس گھڑی لے لی اور پھر اس کو ایک باکس میں ڈال کے زمین میں دبا دیا۔ 30 سے 40 سال تک وہ اس باکس میں رہی گھڑی۔ اس کو 1-2 دفعہ اس نے نکالا، دیکھا، پہننے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ میرا علاقہ ہے، جھنگ سے میں ہوں، تو وہاں پر بعض اوقات جو خواتین ہیں وہ نئی جوتی لیتی ہیں، تو آپ یقین کریں وہ پہنتی نہیں ہیں اس کو کہ جوتی گندی نہ ہو جائے۔ غریب لوگ ہیں، اچھا لگتا ہے جوتا، اور وہ جب جا رہی ہوتی ہیں، اگر جہاں پر مٹی زیادہ ہو، کلر زیادہ ہو، تو وہ جوتے کو سر پہ رکھ لیتی ہیں اور وہ اس کو پہنتی نہیں ہیں۔ تو ان بھائی صاحب نے بھی نہیں پہنی گھڑی، اور وہ چلے گئے ایک روڈ شو میں، اب نکال کے گھڑی کے، ان کا خیال تھا کہ چلو کوئی $1,500-2,000 ہو سکتا ہے اس کی قیمت ہو گئی ہو۔ تو جب وہ گئے وہاں پر، تو وہ جو انہوں نے اپنا جو اپریزر ہے اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا جناب یہ تو 6 سے 7 لاکھ ڈالر کے درمیان اس کی قیمت ہے۔ اور جو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں ذرا ویسٹرن، وہ اگر ان کو مووی یاد ہے وننگ 1969 میں، بڑے مشہور اداکار ہیں پال نیومن اور رابرٹ ویگنر اور جوین وڈورڈ کی، وہ گاڑیوں کی ایک ریس کے متعلق تھی فلم، اس میں بھی وہ گھڑی انہوں نے پال نیومن نے پہنی ہوئی تھی، لیکن اس کی قیمت $1.5 لاکھ تھی۔ تو یہ جو ہے یہ رولیکس، جسے اویسٹر کازموگراف اس کی وہ خاص قسم ہے، یہ واٹر ریزسٹنس بھی ہے یہ گھڑی۔ $7 لاکھ بھائیان، وہ جو غربت تھی وہ تو ختم ہو گئی ساری کی ساری۔ اسے دیتا ہے، اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ اچھا، یہ تو اس کے مقدر میں چھپڑ پھاڑ کے اسے ملا، لیکن یہاں پر جو پاکستانی سیاستدان ہیں وہ جتنا خرچہ کرتے ہیں وہ تو مال مفت دل بے رحم والی بات ہے۔ یعنی آپ یہ میں اب جو کہانی آپ کو بتانے لگا ہوں وہ دیکھیں، 3 افراد میں نے آپ سے ذکر کیا ان کا،
ان میں سے ایک شہباز شریف صاحب ہیں، ایک جناب میاں نواز شریف صاحب ہیں، ایک جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ ان کی جو سیکیورٹی، آصف زرداری صاحب بطور صدر، نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم، شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعلیٰ، آپ حیران ہو جائیں گے ان کی سیکیورٹی پر کتنا خرچہ آیا۔ شہباز شریف صاحب نے خرچ کیے ہیں تقریباً 800 کروڑ روپیہ، 8 ارب روپیہ ان کی سیکیورٹی پر۔ آصف زرداری کی سیکیورٹی پر تقریباً 5.5 ارب، اور نواز شریف صاحب کی جو سیکیورٹی ہے اس پر تقریباً 4 ارب روپیہ۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے شہباز شریف صاحب کے 4 کیمپ آفیسز تھے، نواز شریف صاحب کے 4 یا 5 کیمپ آفیسز تھے، زرداری صاحب کے بھی بطور صدر ان کے کیمپ آفیسز بھی تھے، جہاں پہ وہ جاتے تھے وہ ان کا دفتر تھا۔ وہاں کی سیکیورٹی، وہاں کی تزئین و آرائش اور سب پہ یہ آپ اگر ملا کے دیکھ لیں تو یہ 15 سے 20 کروڑ کے درمیان کی ایک فگر ہے۔ اب ان کے جو اہل خانہ ہیں ان پر جو سیکیورٹی خرچ ہوئی وہ علیحدہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس طرح شوکت خانم بنا ہے نا، اس طرح کے ہاسپٹل پہ بنانے کا جو خرچہ ہے نا وہ 3 ارب روپیہ ہے، جو شوکت خانم لاہور کا ہے۔ اب یہ 15 سے 20 ارب، اگر یہ ان کی سیکیورٹی پر یہ خرچ نہ کیے گئے ہوتے تو آپ یہ دیکھیں کہ 4 شوکت خانم جیسے ہاسپٹل بن سکتے تھے۔ اور اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ان میں سے ایک اسی طرح کا ایڈوانس ہارٹ کا ہاسپٹل تھا، تو یہ جو بھی نواز شریف صاحب لندن دھکے کھاتے پھر رہے ہیں نا علاج کے بہانے پر، انہیں باہر جانے کی ضرورت نہ پڑتی، کسی کو بھی باہر جانے کی ضرورت نہ پڑتی، پاکستان کے لوگوں کو بھی علاج ملتا۔ تو یہ ہمارے جو حکمران ہیں، یہ ان کی شاہ خرچیاں، یہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لوں، تو دل دکھتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنا جنہوں نے پیسہ خرچ کیا۔ اور ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیں میں نے سیٹ بیلٹ پہنی ہوئی ہے۔ بہت سارے دوستوں نے یہ کہا جی کہ آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے گاڑی میں آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی، فیڈ بیک کیونکہ میں کہتا ہوں کہ آپ کا بہت اہم ہے۔ تو بھائی وہ میں پچھلی سیٹ پہ اگر بیٹھا ہوا ویڈیو بنا رہا ہوں تو پہننی چاہیے پچھلی سیٹ پہ بھی، لیکن وہ بعض اوقات یہاں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے فرنٹ سیٹ پہ تو ہم پہنتے ہیں بیٹھ کے، لیکن پچھلی سیٹ پہ نہیں ہے وہ پہننی چاہیے تھی۔ میں نے آپ کا مشورہ مان لیا اور اب میں یہ سیٹ بیلٹ کے ساتھ یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو اتنی ناانصافی، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی میں کشمیر پر ثالثی کرانے کے لیے تیار ہوں، اور پاکستان بھی کہتا ہے ٹرمپ سے کہ جی آپ کشمیر پر ثالثی کروا دیں، اور ہم یہ ازیوم کر لیا کہ کشمیر پر ثالثی جو ٹرمپ کرے گا تو وہ بڑی کوئی ایماندارانہ ہوگی، اس میں کشمیریوں کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ سوچ ہی غلط ہے، اس لیے غلط ہے۔ ایک اور اس کا دیکھیں آپ کو مثال مل رہی ہے، یہ جو مڈل ایسٹ پیس پلان ہے جو دیا ہے، جھگڑا ہے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان، تو پھر جب آپ کوئی پلان دیتے ہیں یا کوئی آپ میڈیشن کرتے ہیں، ثالثی کرتے ہیں، تو دونوں فریقین سے بات کرتے ہیں نا۔ مجھے بتائیں کہ یہ جو پیس پلان دیا ہے اس پہ فلسطینیوں سے کہاں بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے؟ بات کرنے سے بھی انکاری ہیں۔ اور دیکھیں جو انہوں نے جو فارمولہ دیا ہے اس میں کیا کیا ہے، اس میں انہوں نے سارا اسرائیل کو ہی دے دیا سب کچھ اٹھا کے، یروشلم کو بنا دیا ان کا کیپٹل بنا دیا جو کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ ایسٹ یروشلم مسلمانوں کا اس پہ حق ہے، وہاں پر قبلۃ الاول ہے، تو وہ دے دیا، اور وہاں پر پہلے ہی دیا ہوا تھا، اپنا ایمبیسی لے گئے تھے ٹرمپ وہاں پر، اب باقاعدہ طور پر اپنے اس پلان میں کہہ دیا کہ یہ اسرائیل کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو مغربی کنارہ ہے جارڈن میں دریا کا، وہاں پر جو 4 لاکھ سے زائد جو بس رہے ہیں وہاں پر اسرائیلی غیر قانونی طور پر، فلسطینیوں کو بے دخل کر کے، اس کو جناب انہوں نے کہا کہ یہ لیگل ہوگی اور یہ بالکل اس پیس پلان میں یہ اسرائیل کا حصہ ہے۔ فلسطینیوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فوج بھی نہیں ہوگی، اور اگر آپ حماس کو بھی اپنے آپ سے جدا کریں، اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو $50 بلین کہا کہ دیں گے، اور یہ 2 جو سٹیٹس ہیں وہ پھر بن جائیں گی، ایک فلسطینیوں کی اور ایک اسرائیل کی۔ انتہائی غیر منصفانہ اور ایک گھٹیا جو انہوں نے پلان پیش کیا ہے، اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ پیس پلان۔ اور اس پہ بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ UAE نے اس کو اوکے کر دیا ہے، اور سعودی عرب نے بین السطور اس کو اوکے کیا ہے، ٹرکی نے اس کو ریجیکٹ کیا، ملیشیا نے ریجیکٹ کیا، پاکستان نے بھی ایک تھکا ہوا بیان دیا، یعنی ہم میں تو تھپڑ ہی نہیں ہے، ہم تو بالکل بھکاریوں کی طرح بات کرتے ہیں۔
آنکھیں کھول لینی چاہیے پاکستانیوں کو. اگر ٹرمپ کہتا بھی ہے کہ میں ثالثی کراتا ہوں اور بھارت اسے مان بھی لے, پاکستان کو نہیں ماننا چاہیے, بالکل نہیں ماننا چاہیے, اس لیے کہ اس ثالثی کے نام پر ٹرمپ کوئی نئی واردات کر سکتا ہے پاکستانیوں کے ساتھ, جیسے ابھی انہوں نے فلسطین میں کی ہے. اچھا یہ کی کیوں ہے, یہ بھی آپ سمجھ لیں ذرا. 2 واقعات کیے ہیں اس سے پہلے. انہوں نے جو ایران کے جنرل قاسم سلیمانی تھے ان کو ایلیمینیٹ کیا, اور اس کے بعد یہ کہا جی کہ میں مڈل ایسٹ پیس پلان دے رہا ہوں, اور نیتن یاہو کو بلا کے یہ سب کچھ کیا ہے. اس لیے کیا ہے کہ امریکہ میں الیکشن ہے اس سال, اور جو یہودی لابیز ہیں امریکہ میں وہ اتنی مضبوط ہیں, کیونکہ امریکی الیکشن پیسے کے بغیر نہیں لڑا جاتا. وہاں پہ تقریباً 8 سے 10 بلین ڈالر کی یہ گیم ہے, اور وہاں پر میڈیا جو ہے وہ یہودیوں کے مکمل طور پر قبضے میں ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی جو اس وقت ان کی جو پاپولیرٹی تھوڑی افیکٹڈ ہے, اور اس وقت ایک پوری ان کے خلاف ایک امپیچمنٹ کا ٹرائل بھی چل رہا ہے ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کے بعد سینٹ میں, اور میڈیا میں بہت زیادہ ان کی جو گفتگو وہ کرتے رہے ہیں, جو ان کی کارستانی ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے. تو اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے جس طرح مودی کرتا ہے, اب بھارت کے اندر اتنی تحریکیں چل رہی ہیں اور وہاں پر پروٹیسٹ ہے ہر طرف, تو اور کشمیر میں جو ناانصافی انہوں نے کی ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ بیان دے دیتے ہیں, آئیں جی ہم پاکستان کو 10 دنوں میں قبضہ کر لیں گے اس پر. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو وہاں کے جو بھارت کے اندر جو لوگ ہیں وہ ذرا سہم جائیں اور وہ ہندو مودی کے پیچھے آگے کھڑے ہو جائیں. تو انہوں نے بھی یہودیوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے, اسرائیلی اور یہودی لابی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے, جو امریکی الیکشن جیتنے میں بڑی کروشل ہوگی, بڑی اہم ہوگی, پہلے تو قاسم سلیمانی کو ایلیمینیٹ کر دیا, اس کے بعد جناب اب وہ ایک مڈل ایسٹ پیس پلان دے دیا, اور وہ ایک ایسا تھکا ہوا پلان ہے, یعنی وہ بجائے کوئی پیس پلان کے وہ جھگڑے کا پلان ہے, وہ وہاں پر ٹینشن کو زیادہ کرنے کا پلان ہے, اور شاید یہی ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ مسلمانوں کے خلاف تقریریں کریں, جذبات ابھاریں, اور جو انتہا پسند کرسچین ہیں اور جو یہودی ہیں ان کی حمایت حاصل کریں. اب بھی جو انہوں نے جب یہ اعلان کیا تو ایونجلیکل کرسچینز جو ہیں ان کے ہیڈ جو ہیں وہ, اور جو وہاں پر یہودی لابی کے جو ہیڈ ہیں وہ سارے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ تھے. تو یہ سارا ایک چکر ہے, لیکن اس میں مولا علی کا قول ہے کہ کوئی دیوانہ بھی اگر آپ بات کریں تو اس کی غور سے بات سن لیں. تو یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ ہے, یہ جو کہہ رہا ہے نا کشمیر پر میں ثالثی کراتا ہوں, پاکستان کو اس سے ہٹ جانا چاہیے, یہ بھی ایک ٹریپ ہو سکتا ہے. اور یہ جو فلسطین کے بارے میں انہوں نے جو بات کی ہے اس کے بعد یہ سامنے بات ظاہر ہو گئی ہے. اور ایک آخر میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں, اچھا ہوتا اگر پاکستان کھل کر اس پلان کو ریجیکٹ کرتا اور ٹرکی کے ساتھ کھڑا ہوتا اور ملیشیا کے ساتھ کھڑا ہوتا, تاکہ ایک بھرپور میسج جاتا. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی فلسطین ہمارا ایشو نہیں ہے, ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ مسلمان دنیا میں کہیں پر بھی ہے, کہیں پر بھی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کسی بھی انسان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہو, وہ ہمارا مسئلہ ہے, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی کہنا ہے اور ہمارے خدا کی بھی یہی ہدایت ہے. تو اس لیے یہ بحث چھوڑ دیں کہ یہ ہمارا مسئلہ تھا یا نہیں, اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گا, تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.